ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ بھی بلا مقصد پیدا نہیں فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا فرمان ہے، اور اس پر ایمان لانے والے اس کی ہر بات پر بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح اس کی ذات پر۔ اور جب انسان اپنی ذات کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو اسے قرآن کریم کی اس آیت میں اپنی تخلیق کا مقصد نظر آ جاتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اس آیت سے ہماری تخلیق کا مقصد متعین ہو گیا، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اسی ذات باری تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی عبادت کا حکم دے کر کہ نہ وہ انسان سے روزی چاہتا ہے، اور سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری چاہت یہ ہے کہ مجھے وہ کھلائیں، وہ تو ہمارا خالق ہے، اسے مخلوق سے کسی بھی چیز کی حاجت نہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ اسے کھلائے پلائے، بلکہ کھانے پینے اور رزق کی محتاج تو مخلوق ہے، خالق نہیں۔ وہی ہمارا خالق اور وہی ہمارا روزی رساں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو کافر اور مفسد کا نام دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان، ہم انسان اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہماری مقصد تخلیق کی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں ہر ایک کام، ہر ایک عمل تیری ہی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمیں مکمل طریقے سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یا اللہ تیری ہر ایک انجام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔